پرزیومرز کو، ریگولیٹر کو اس چیز کا بینڈ بجانا آج سے 10-12 مہینے پہلے شروع کیا۔ اسی اثناء میں ہم نے سولر ایسوسی ایشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سیمینارز مقرر کیے اور منعقد کیے۔ اس کے اندر سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان آئی، اس کے اندر کنزیومرز آئے، سٹیک ہولڈرز آئے، اور یہ پچھلے سال ہم نے جون کے مہینے میں ان کے ساتھ کچھ معاملات طے کیے۔ سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا، اور عام عوام کو اور پاکستان کی 95 یا 98% لوگوں کو مزید نقصان بڑھے گا ان کا اور بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جون میں کہا کہ آج نہ کریں، اس کو کم از کم 5-6 مہینے کا آپ انتظار کر کے اور پراپر ٹرانزیشن کے ذریعے کریں۔ نیپرا جو ایک ریگولیٹر ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے صارفین کا انٹرسٹ مینٹین کرنا، وہ قائم ہی اس لیے ہے تاکہ کنزیومر کا انٹرسٹ وہ واچ کرے اور لوگوں کے اوپر ناحق بجلی کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کو بچائے۔ یہاں علی ظفر صاحب نے، پڑھے لکھے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں، وہ ریٹروسپیکٹیو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے۔ اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی۔ اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا، ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی۔ انہوں نے کہا، علی ظفر صاحب نے، 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی۔ ارے بھائی قانون دان ہو آپ، پی ٹی آئی کے، وہ بھی قانون دان ہو۔ اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا، جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان، مزدور، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، انڈسٹری، سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں۔ اس عمران نیازی کے دور کے اندر، جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے، کوئی 20 سال کی کسی کو ویزیبلٹی نہیں دی گئی۔ 7 سال کا کانٹریکٹ تھا، اور جب تک وہ کانٹریکٹ اپنی زندگی کے اختتام پہ نہیں پہنچتا، کسی میں اس ملک کے اندر جرأت نہ ہوئی ہے اور نہ نیپرا نے یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے کانٹریکٹ کے بیچ میں کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لائے۔ نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹیڈ نہیں تھا، اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا اور اس ریولوشن کا آغاز کیا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہاں کلین انرجی کی بڑی بات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے رینیوبل انرجی اور کلین انرجی کی کمٹمنٹ کیا کی ہے بین الاقوامی پوری کمیونٹی کے اندر، کہ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی، اور اس سال 2024-25 کے اندر ہم آلریڈی 55% کلین انرجی کو اچیو کر چکے ہیں،
اور 2035-34 تک ہم 90% ہماری گریڈ کے اوپر بجلی کلین انرجی ہوگی، جو سولر، ونڈ، ہائیڈل اور نیوکلیئر انرجی کی شکل میں ہوگی۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی ریولوشن کے اس پورے خطے کے اندر پاکستان ایک لیڈر ہے۔ حالانکہ کلائمیٹ چینج جو باہر کی انڈسٹریل ملکوں کے اندر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈز آتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طرح اور ایک ایڈوانسڈ ملک کی طرح، جس طرح ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک میجر ہے کہ کلین انرجی والے ملک بڑے ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم کلین انرجی والا ملک ہیں اور اسی معاملے کے اندر ایڈوانسڈ ہے۔ دوسرا جی، سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ فرنس آئل کو جب کم کر دو گے، فرنس آئل پچھلے سال تقریباً 0.3% کا صرف استعمال اس کا ہوا ہے۔ فرنس آئل ہمارے گریڈ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہماری امپورٹڈ فیول کے اوپر جو آج سے 2 سال پہلے ریلائنس 45% ہوا کرتی تھی، آج ہماری گریڈ کے اندر بجلی صرف 24% امپورٹڈ فیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اگلے 4 سال کے اندر یہ پرسنٹیج 4% پہ ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمارے ریفارمز اور ریفارمز کے طور طریقے الحمدللہ A1 ٹریک کے اوپر ہیں، اور نہ صرف ورلڈ بینک بلکہ دنیا کا ہر ادارہ شہباز شریف صاحب کی لیڈ کی ہوئی پاور سیکٹر ریفارمز کی تعریف کرتا ہے، اور کوٹ ان کوٹ یہ کہتا ہے کہ اتنی رسپانسبل اور اتنی ریولوشنری ریفارمز آج تک کسی ملک میں پاور سیکٹر میں نہیں آئے جو ہمارے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پہلے آئی پی پیز کو سنبھالو، ہم نے سنبھالا، ہم نے بڑے بڑے سیٹھوں سے نہیں ڈرے، ہم کسی کے انفلوئنس اور سفارشوں سے نہیں ڈرے، ہم نے اس ملک کو آئندہ 6 سے 7 سالوں میں 3,400 ارب روپے جو مزید آئی پی پیز کے سیٹوں کی جیبوں میں جانے تھے، شہباز شریف صاحب کی اور نون لیگ کی حکومت نے وہ ان کی جیبوں میں سے نکال کے آئی پی پی کے کانٹریکٹ سب سے پہلے ریویو کیے، ان کو فائنل کر کے میوچل اگریمنٹس کے ساتھ سائن کروایا۔ اس کے بعد جو آپ کا ملک 10,000 مزید میگا واٹ مہنگی خریدنے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو 17 ارب $US کا اگلے 20 سال کے اندر بوجھ میں اضافہ ہونا تھا، اس اضافے کو ہمیشہ کے لیے ہم نے 10,000 میگا واٹ کو سسٹم میں سے باہر نکالا۔ تو ہم نے اپنے ریفارمز کے اندر یہ ساری چیزیں کی۔ ہم نے 1 سال میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے، میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز 586 ارب روپے کا فائنانس منسٹری اور ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ہوا کرتی تھی، آج وہ 586 ارب روپے سے کم کر کے ہم نے 1 سال میں 1/3 اس کا کم کر کے 397 ارب روپے کا باقی بوجھ چھوڑا، جو اگلے 3 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اس لاس اور ریکوری کی انیفیشنسیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی سیاسی سفارشوں کے اوپر کسی کو بورڈ کے اندر نہیں رکھا، ہم نے اس سے بہتری اور نقصان کے اندر کمی کی اور آپ کے ٹیکس پیئر کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ جناب چیئرمین، یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے، میں اس ہاؤس میں ضرور یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز تھوڑی سی ریسرچ بیس سپیچز کیا کریں۔ علی ظفر صاحب ادھر کہہ کے گئے، میں ان سے ایک سوال کاش وہ ہوتے میں پوچھتا، آپ کو معلوم ہے کل کنزیومر ہے کتنا گریڈ کے اوپر؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے نیٹ میٹرنگ والا کتنا ہے؟ کل کنزیومر 3,45,00,000 سے زیادہ ہے۔ ان کل کنزیومرز میں سے صرف 4,66,506 کنزیومرز کے پاس نیٹ میٹر ہے۔ ان 4,66,000 کنزیومرز نے 7,000 میگا واٹ بجلی نیٹ میٹرنگ کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ اس 7,000 میگا واٹ میں سے بھی انڈسٹری نے، انہی 4,66,000 میں سے چند 100 انڈسٹریلسٹ نے 3,500 میگا واٹ بجلی لگائی ہوئی ہے۔
اور باقی 4,66,000 جو کنزیومر ہیں انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اب ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے جو غریب بستیوں میں رہتا ہے، جو فلیٹوں میں رہتا ہے، جس کے پاس گھر خریدنے کی اور روف ٹاپ کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ سولر سسٹم لگائے، اور ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاس سیونگز کے باوجود افورڈیبل نہیں ہے۔ اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا، تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے، جو غریب ہے، اصلی غریب وہ ہے، اصلی عوام وہ ہے، وہ بھی ہے، ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے، یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا۔ آپ کہتے تمہاری 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کیوں بڑھی ہے؟ میں یہ کہتا کہ میں ان 4,66,000 کنزیومرز کو ونڈ فال پروفٹ دینے کے لیے باقیوں کی میں بیخ نکال دوں؟ یہ 4,66,000 کنزیومر کے کانٹریکٹ کو ہم نے کچھ نہیں کیا نیپرا نے۔ آئندہ مستقبل میں آنے والے کنزیومرز کو نئی ریگولیشنز دی ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ کی بجلی کی خرید جو ہم آپ سے کریں گے وہ وہی کریں گے جو باقی گریڈ کی ایوریج بجلی کی خرید ہے۔ بجلی کی خرید ہوتی کیا ہے؟ بجلی کی خرید وہ ہوتی ہے جب ایک پلانٹ بنا کے آپ کو بجلی دیتا ہے، وہ بجلی کی خرید ہماری دن کے وقت 5.5-6 روپے فی یونٹ بنتی ہے، اور رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مہنگے پلانٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اویس لغاری سولر نیٹ میٹر کا ایک مالک ہوں۔ 11 کلو وفاقی وزیر اویس لغاری سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔